آبنائے ہرمز کے بند ہونے سے جہاں دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی ہے، وہیں پاکستان کی معیشت کو بھی کسی نہ کسی حد تک دھچکا لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہیں۔ تو اس وقت جو آبنائے ہرمز ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے، کتنے دن یہ معاملہ آگے چلے گا؟ پاکستان نے ایک آپریشن جو ہے وہ محافظ البحر لانچ کیا ہے۔ پاکستان اپنی تیل کی سپلائی جو ہے اس کو کن روٹ سے یقینی بنا رہا ہے، اور ایران کی جو اس کو ایک جو اسٹریٹجک اس کی جو ڈیپتھ ہے اور وہاں پر اس کو کچھ ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، اس نے کیسے جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے وہاں پر مشکلات پیدا کی ہیں، وہاں گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آبنائے ہرمز کب تک جو ہے وہ اس کنڈیشن میں رہے گا؟ اور پہلے تو آپ ہمیں گراؤنڈ کی سچویشن سر بتائیے گا کہ کیا یہ فزیکلی بند ہے یا ایک تھریٹ جو ہے اس کو بند رکھے ہوئے ہے؟ تھینک یو عدیل مجھے پوڈ کاسٹ میں لینے کا۔ دیکھیں، آبنائے ہرمز ایک تنگ گزرگاہ ہے پانی کی، اور یہ پرشین گلف کو سمندر سے ملاتی ہے، اور جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں جو پرشین گلف میں واقع ہیں، لائک ایران ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عراق ہے، ان سب کی اکانومیز اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ ان سب کا کھانا پینا یہاں سے آتا ہے، پھر یہاں سے تقریباً 20% دنیا کا تیل اور گیس یہاں سے جاتا ہے، 40% دنیا کی ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی، آپ سمجھیں کہ ایک شہرک کی طرح ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے، بین الاقوامی تجارت کی ایک شہرک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آتی ہے ایران کے جغرافیائی حصے میں، اور ایران کا جو جغرافیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا اچھا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کرتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو اور پرشین گلف کو، ان کنٹریز کے مقابلے میں بھی جو باقی کنٹریز جہاں پہ واقع ہیں۔ ایران کے پاس 2 نیویز ہیں، ایک نیوی ہے جس کو کہتے ہیں ارتش نیوی، اچھا، اور اس میں ہوتے ہیں یہ بڑے جہاز اور سب میرینز اور اس طرح کی چیزیں، جیسے پاکستان نیوی کے پاس ہیں، باقی کسی نیوی کے پاس ہوتی ہیں۔ اس نیوی کا مقابلہ تو یو ایس نیوی سے نہیں کیا جا سکتا، یو ایس نیوی اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ تو ٹرمپ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 40-50 جہاز ایران نیوی کے مار دیے ہیں اور ان کو ڈبو دیا ہے اور وہ ختم کر دیا میں نے ایران نیوی کو، اور ان کی جو بیسس تھے ان کو ہٹ کر دیا، تو ایک تو یہ کہ یہ مصدقہ اطلاعات شاید نہیں ہے کیونکہ اس کی کہیں سے کنفرمیشن نہیں ہو سکی، لیکن چلیں اگر اس کو لے بھی لیں آن دا فیس ویلیو تو ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں ایرانین نیوی کے ساتھ اس طرح۔ اور جو آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا کے کوسٹ کے پاس ایک ایرانین نیوی کا شپ ڈوبا ہے، وہ بھی ارتش نیوی کا ہی جہاز۔ لیکن یہ بتائیے فیصل صاحب کہ اگر ٹرمپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایرانین نیوی کے انہوں نے کئی جہاز تباہ کر دیے، تو اس کی فوٹیجز سامنے کیوں نہیں آ سکیں؟ ہاں، یہ بھی بات ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں لیکن ایران نے کوئی اس کی نہ تردید کی نہ تصدیق کی ہے، اور کسی انڈیپینڈنٹ چینل نے بھی اس کی کوئی بازگشت نہیں ہے کہیں سے۔ تو ہم مطلب مان لیتے ہیں کہ چلیں انہوں نے یہ کہا ہے، تو میں تقابلی جائزے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایرانین نیوی کا وہ نقصان کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ایران کی دوسری نیوی ہے جس کو پاسداران انقلاب کی نیوی کہتے ہیں، ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں جو کہ اسپیڈ بوٹس ہیں، جن کے اوپر راکٹ لانچرز لگے ہوئے ہیں، ریموٹ کنٹرول بوٹس ہیں، کیمیکازے بوٹس ہیں، اور یہ وہ نیوی ہے جو کہ پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز میں تعینات ہے، وہ یہی ان کا ایریا آف آپریشن ہے، تو وہ ماسٹر ہیں اس جگہ کے، یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ یہ دوسری نیوی کا کیا کام ہے؟ دوسری نیوی کا کام ہے کہ یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کرتے ہیں، وہ کنونشنل وارفیئر کرتی ہے بڑی نیوی ارتش نیوی، یہ اے سیمیٹرک وارفیئر کرتی ہے۔ تو یہ جو جغرافیہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کا اتنا اچھا ہے کہ وہ ڈومینیٹنگ ہے پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، اور پھر اس جغرافیہ کا ایران نے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف جگہوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہوئے ہیں، اچھا، اور ان بورڈز کو وہاں اسٹیشن کیا ہوا ہے، میزائل بیٹریز لگائی ہوئی ہیں، اور وہاں سے یہ لوگ حملہ کرتے ہیں شپس پہ، وہ نیوی کے شپس ہوں یا مرچنٹ نیوی کے شپس ہوں، ان پہ یہ حملہ کر سکتے ہیں، ان کی یہ استعداد ہے۔ اچھا، یہ کئی تعداد ان کی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایران کی جو دوسری نیوی ہے
اس کا مقصد ہی بنیادی طور پہ اس حصے کا غیر روایتی کنٹرول جو ہے سنبھالنا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا. بالکل. اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں وہاں پر موجود یہ ہیں. چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں موجود ہیں اور یہ 50 60 یا 100 بوٹس ایک دم آتی ہیں اور کسی بھی شپ پہ اٹیک کرتی. تو اگر آپ 90% بھی ان کو تباہ کر دیں تو جو 10% بچیں گی ان میں بھی اتنی قابلیت ہوتی ہے کہ وہ شپ کو اٹیک کر سکتے ہیں. پھر اسٹریٹ آف ہارمز کیونکہ ایک تنگ گزرگاہ ہے تو اپنے نیرویسٹ پوائنٹ پہ یہ 33 کلومیٹر چوڑی ہے. لیکن اس 33 کلومیٹر میں سے بھی صرف 3 کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے جس میں سے شپس گزر سکتے ہیں. تو بہت ہی نیرو ہے. تو بڑا شپ جب اس میں آتا ہے اس کو بہت احتیاط سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے, سلو اسپیڈ میں گزرنا پڑتا ہے, اور وہ گزرتے ہوئے یا تو اپنی سیفٹی کا خیال رکھ سکتا ہے یا پھر اگر یہ اٹیک کریں تو ان کا خیال رکھ سکتا ہے. ایران نے نیوی اس طرح سے ترتیب دی ہے جو اس کی دوسری غیر روایتی نیوی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہے کہ امریکہ اس کو مکمل طور پر تباہ کر بھی نہیں سکتا. یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں سے جہاز لے کر آئیں, میں اس کو تحفظ دوں گا, اور وہ انشورنس کمپنیوں کو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں سے جہاز کیوں نہیں گزر پا رہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایرانین نیوی جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. دیکھیں یہ ایران کے پاس اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے, اور کوئی بھی ملک اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹی جب یوز کرتا ہے جب اس کو دیوار سے لگا دیا جاتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ جون 2025 کی جب جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے درمیان, تو اس کے اواخر میں ایران نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو ساری دنیا متحرک ہو گئی تھی اور دنیا نے پھر یہ بات چیت کروا کے جنگ ونگ رکوا دی تھی. لیکن اس دفعہ پہلے ہی دن ایران نے اعلان کر دیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجک کیپیبلٹی یوز کر لی ہے. اب اگر یہ فیل ہو جاتی ہے اسٹریٹجک کیپیبلٹی تو ایران کی ڈیٹرنس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. تو یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس کو بند رکھیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران سے اسٹریٹ آف ہارمز موجودہ صورتحال میں کلیئر کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ ایئر سے تو نہیں کروا سکتے, یہ تو طے ہے. ان کو اپنی فزیکل شپس بھیجنے پڑیں گے, فزیکل نیوی اپنی ان کو بھیجنی پڑے گی. جو جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا. اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھولی تو میں 20% زیادہ بمباری کروں گا ایران پہ. وہ اسی لیے کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ, مین لینڈ پہ بمباری کر رہے ہیں ایران میں, سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, سویلین فیسلٹیز کو کر رہے ہیں کہ پریشر اتنا بڑھے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے اور خود ہی سے اسٹریٹ آف ہارمز کھول دے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز وہ علاقہ ہے جس نے دنیا کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے اس جنگ کے بعد, کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا, جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی, مڈل ایسٹ کیا ہوگا, یو ایس کی کیا ویلیو ہوگی اور ایران کی کیا ویلیو ہوگی. صحیح. تو یہ بتائیے کہ اب یہ کرائسس آپ کو پھر کتنا آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ اگر ایران امریکی دباؤ نہیں لے رہا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سروائیول کا مسئلہ ہے, اس طرح تو پوری دنیا کا جو معیشت ہے اور پوری دنیا کی توانائی کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ دہو پہ لگ گئیں. دیکھیں جو جنگ کا لیور ہے نا وہ اس وقت ایران کے ہاتھ میں, امریکہ کے اور اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے. امریکہ چاہتا ہے اس جنگ سے نکلنا اور اس کے پاس ٹرافیز بھی ہیں, فیس سیونگ بھی ہے جس میں وہ نکل سکتا ہے. اسرائیل اس کو نہیں نکلنے دے رہا ہے, اور ایران جنگ روکنا نہیں چاہے گا, میرا اپنا خیال ہے. اس لیے کہ اگر ایران نے یہ استدعا کر دی کہ جنگ روک دو تو یہ کچھ مہینے بعد جنگ دوبارہ اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. تو اس وقت اس کے لیے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے. اور وہی میں نے بات کہ اگر اس نے جنگ روک دی اور اسٹریٹ آف ہارمز خود سے کھول دی تو پھر اس کی ڈیٹرنس ختم ہو جائے گی. تو پھر اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو کیا ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, اتنے میزائل سسٹم, اتنے ڈرونز ان کا سٹاک موجود ہے کہ وہ اس جنگ کو آگے کئی مہینے چلا سکتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں افواج میں جو فرق ہے بیسک وہ ہے ہی اس چیز کا. امریکہ اور اسرائیل کے پاس بہت اسلحہ ہے, سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ہے, لیکن 20ویں صدی کی وارفیئر کے لیے ہیں, 21ویں صدی کی وارفیئر کے لیے نہیں ہے. اچھا 21ویں صدی کی وارفیئر ہے نان کانٹیکٹ وارفیئر ایٹ لو کاسٹ, جو کہ ایران کے پاس ہے, اور ایران اس کی تیاری کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے اس دن کی. تو ایران اسی لیے ٹف ٹائم دے رہا ہے ان کو. اگر ایران کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہوتا اور اچھی ایئر فورس ہوتی تو امریکہ اور اسرائیل کو اتنا بھی نہ فائدہ ہوتا جتنا ابھی ہوا ہے. ایران کی اس وقت سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی وہ لو کاسٹ اکوپمنٹ بن گیا. جی وہ لو کاسٹ اکوپمنٹ بن گیا. $20,000 کا ایک ڈرون بھیجتے ہیں اور اس کو $4.5 ملین کا انٹرسیپٹ کرتا ہے.